بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے موت کی حقیقت پہ۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور اٹل جو کہ آ کے ہی رہے گی وہ ہے موت۔ ہم سوشل میڈیا پہ اکثر دیکھتے ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی سفر کرتے ہوئے یا کھانا کھاتے نہاتے کسی بھی وقت پہ موت آ جاتی ہے۔ موت نے کسی کو کھانا کھانے کا انتظار نہیں کرنے دینا، نہ ہی موت نے کسی کو سفر سے گھر پہنچنے کا انتظار کروانا ہے۔ اس نے اسی وقت آ جانا ہے جب اس احکم الحاکمین کا فیصلہ آ جانا ہے۔ موت نے آ کے انسان کو اچک کے لے جانا ہے۔ تو جو آج ہم آپ کے سامنے لایا ہوں وہ ہے کہ انڈونیشیا کی شادی کے دوران دلہا اور دلہن ایک رسم ادا کر رہے ہیں۔ اس رسم کے دوران ہی سٹیج کے اوپر کمکمے لگے ہیں، شادی کی خوشیاں کمکمے جگمگا رہے ہیں اور شادی کی گہما گہمی ہے۔ ہر ایک کی توجہ کا مرکز سٹیج ہے، کیونکہ سٹیج کے اوپر دلہن اور دلہا ایک رسم ادا کر رہے ہیں۔ اس رسم کے دوران ہی دلہن اور دلہا صوفے سے گر جاتے ہیں۔ اب دیکھنے میں معلوم نہیں ہو رہا کہ کون فوت ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ دلہن فوت ہو گئی ہے۔ شادی کا دن ہے، عین شادی کے موقع کے اوپر میرج ہال گھر سجایا ہوا ہے، خوشیاں ہیں، کہکے ہیں، مسکراہٹیں ہیں۔ تو اس کا بھی انتظار موت نے نہیں کیا کہ یہ لمحہ خوشی کا لمحہ گزر جائے، اس نے اس کا انتظار نہیں کیا۔ اٹل فیصلہ رب العالمین کا آ گیا، اس نے اس دلہن کو اچک لیا اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹا دیا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت موت کو یاد رکھیں، ہر وقت اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں غالب رہنا چاہیے۔ ہمارے اندر جو خوف ڈر ہے وہ سی سی ٹی کیمروں کا ہے۔ ہمارے اندر جو ڈر اور خوف ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی ہمارا ایک ایک عمل، ہمارا ایک ایک قدم، ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو عبرت سمجھتے ہوئے ہمیں ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہماری تیاری ہر وقت رہنی چاہیے کہ کسی بھی وقت رب العالمین کا بلاوا آ سکتا ہے۔ جیسے یہ انڈونیشیا کی دلہن جو عین اپنے شادی کے موقع پہ کوئی رسم ادا کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی، کوئی نماز پڑھتے جا ملتا ہے، کوئی سفر میں اپنے رب سے جا ملتا ہے، تو ہم بھی جتنے بھی زندہ ہیں انہوں نے اسی طرح کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو رب کو منظور ہے اپنے رب سے ملیں گے۔ تو ہمیں ایسے رب سے ملاقات کرنی چاہیے کہ اپنے رب سے ملاقات کرتے وقت ہم شرمندہ نہ ہوں، ہمارا سر جھکا نہ ہو، ہمارا دل مطمئن ہو، ہمارے اندر یہ حسرت نہ رہے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے تو ہم دنیا میں جا کے نیک عمل کر لیں، اس وقت پھر ہمیں موقع نہیں ملنا۔ تو یہ جو موقع ملا ہے، آئیے ہم اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اعمال کو، اپنے شب و روز کو ایسے کر لیں کہ اللہ رب العزت کو ہم پسند آ جائیں۔